ہرگز نہیں پا سکتے۔ کس چیز کو؟ اللہ کی خوشنودی کو نہیں پا سکتے، اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے، اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی پسندیدہ چیز کیسے؟ تم اللہ کی نگاہ میں، اس آیت کا مفہوم سمجھیے آسان الفاظ میں، تم لوگ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں اللہ کی نگاہ میں نیک نہیں بن سکتے۔ ہم سب اللہ کی نگاہ میں حقیقی معنوں میں نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہیں کریں گے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، تب تک اللہ کی نگاہ میں ہم حقیقی معنوں میں سچے مومن، سچے نیک نہیں بن سکتے۔ یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا قرار نہیں دے سکتے۔ ہم کو محبت ہے نا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے نا۔ سچی محبت کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سے سچی محبت ہے تو کب سچی محبت کا دعویٰ ہمارا سچ ہوگا؟ جب اپنی محبت کرنے والی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، تب تک یہ دعویٰ سچا نہیں ہوتا۔ دیکھیو، امیجن کرو تھوڑی دیر کے لیے، سوچو۔ کیا سوچو؟ کہ جنت، بر سے مراد اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بولے؟ جنت ہے۔ وہ جنت، وہ نیکی وہاں پر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، آپ اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے راستے میں، اس جنت تک پہنچنے والے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کی پسندیدہ چیز۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے؟ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے وہاں پر، آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے پانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری پسندیدہ چیز ہے رکاوٹ۔ ہماری پسندیدہ چیز رکاوٹ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وہ پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں دو تو اللہ کی جنت میں پہنچ سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ سے سچی محبت کرنے والے کیسے ہوتے؟ اس راستے میں محبوب چیز کو بھی ہٹا کے اللہ کی محبت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والے۔ تو اب اپنے دلوں کو ایک مرتبہ کھنگالو، اپنے دلوں کو ایک مرتبہ ٹٹولو، سوچ کے دیکھو، سوال کر کے دیکھو۔ اگر اب نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اور اس آیت کو گھر میں جانے کے بعد یاد کرنا، رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ غور کرنا، پھر اسی آیت کو سوتے وقت سوچ کے دیکھو۔ اللہ کی جنت ہے وہاں، لیکن راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ میری پسندیدہ چیز ہے۔ اب وہ میری پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ اب غور کرنا، اب اپنے آپ سے سوال کرنا، وہ میری پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ اس دل میں سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کو سب سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے؟ اور سوال یہ کرنا، جب معلوم تو ہو جائے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی پسندیدہ چیز ہے، سب سے زیادہ پسند ہم کس کو کرتے ہیں؟ اب وہ جب دل میں خیال آئے کہ فلان چیز میری سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر اسے اللہ کی محبت پانے کے لیے اس پسندیدہ چیز کو میں قربان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یہ سوچنا۔
میری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جب مجھے معلوم ہو گئی وہ پسندیدہ چیز قربان کر کے میں اللہ کی محبت کو پا سکتا ہوں کیا؟ میں اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا ہوں کیا؟ جسے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں پسند کرتا ہوں، وہ چیز کیا میں قربان کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا اس آیت میں، یہ نہیں کہا کہ تم جسے پسند کرتے ہو وہ سب کا سب دے دو، تم جسے پسند کرتے وہ پورا کا پورا دے دو۔ سوچے ہوں گے نہیں بھائی، ہم کو گھر پسند ہے، میرا گھر مجھے پسند ہے، میرے زیورات مجھے پسند ہے عورتوں کے لیے، میری گاڑی مجھے پسند ہے، میرا کاروبار مجھے پسند ہے، میرے بچے مجھے پسند ہے، اب اس کا مطلب میرا پورا گھر دے دیے تو جنت ملتی اللہ کی، میرے پورے زیورات دے دیے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پورا کا پورا دے دو نہیں بولے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ تم جسے پسند کرتے اس میں سے کچھ، اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کی جنت تمہاری ہوگی۔ تو کیا میں دینے کے لیے تیار ہوں؟ جسے میں پسند کر رہا ہوں، جو میری پسندیدہ چیز ہے، کیا اسے میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں؟ یہ ہے اصل سوال۔ قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے دے دینا، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، جان ہو، کوئی چیز ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی چیز تم جسے پسند کرتے